کہ نیشنل پارٹی کی قیادت کی جو تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ میاں صاحب کی ملاقات ہوئی، اس کے علاوہ بھی کوئی ملاقات ہوئی ون آن ون پارٹی سطح کی، یا نہیں صرف ایک ہی ملاقات تھی جو ہم نے ٹی وی اسکرینز پر دیکھی؟ دیکھیں، میاں نواز شریف کی کوئٹہ آمد پر جو ہمیں باقاعدہ پارٹی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ کی ملاقات ہے، تو ٹائم پہ ہم پہنچے وہاں پہ، تو وہاں پہ ملاقات مشترکہ تھی۔ اس میں اگر کوئی ڈسپلن ایشو تھا ان کی پارٹی کا ضرور، تو مجھے کوئی بے ضابطگی کچھ زیادہ نظر آئی، کیونکہ یہاں جو انتظامات تھے زیادہ مقامی پارٹی نے کیے تھے، تو اس میں مجھے نظر آیا کہ شاید اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے تمام 5 پارٹیاں تھیں، تمام پارٹیوں کو اور ان کے اپنے بھی ممبران تھے، مشترکہ طور پر ایک ہی حال میں سب کو جمع کر کے وہاں پہ بات کی۔ نواز شریف نے اپنی بات کی، پھر تمام پارٹیوں کی بات سنی، ہماری کوئی علیحدہ سے بات نہیں ہوئی۔ ہاں، جاتے ہوئے ضرور یہ کہا گیا کہ آپ کے ساتھ ہماری دوسری ملاقات اسلام آباد میں ہو سکتی ہے۔ جان محمد بلیدی صاحب، آپ کی بات سے مجھے ایسا تاثر مل رہا ہے، مجھے کریکٹ کیجئے گا، کہ آپ کو یہ کمیونیکیٹ ہوا کہ نیشنل پارٹی کی پی ایم ایل این سے میٹنگ ہے، لیکن جب وہاں آپ پہنچے تو 5 دیگر جماعتیں بھی وہاں ملاقات کے لیے مشترکہ موجود تھیں، آپ مشترکہ ملاقات سے لاعلم تھے؟ نہیں، ہمیں تو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ مشترکہ ملاقات ہے، ہمیں تو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ نواز شریف آ رہے ہیں اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ کی قیادت وہاں آ جائے، اور ہم آپ سے بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم میں سے کسی بھی پارٹی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کو جو بلایا گیا تھا کہ ان کی باقاعدہ ایک مشترکہ میٹنگ ہے، کیونکہ جب میرے خیال میں یہ مشترکہ میٹنگ ہونی بھی نہیں چاہیے تھی۔ صحیح۔ ہر پارٹی کے ساتھ اگر نواز شریف کی بات الگ سے ہوتی تو بہتر انداز میں پارٹیاں اپنی اپنی بات رکھ لیتے، نواز شریف کا موقف بھی سن لیتے، شہباز شریف کا بھی سن لیتے، اور ان سے بات ہو سکتی تھی۔ یہ ایسا تھا کہ جیسے ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں ایک ایشو ہے، سب اس پہ بات کر رہے ہیں اور سب اس پہ متفق ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے ہیں، مشکلات ہیں، اور ان کو حل کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں ہونی چاہیے، اور یہی بات وہاں ہوئی، اور یہی بات نواز شریف نے کی۔ پہلے بھی ہم ایک ساتھ رہے ہیں اور آگے بھی کوشش کریں گے کہ ہم ایک ساتھ جو ہے رہیں، اور اس ملک کے مسائل کو، بلوچستان کے مسائل کو، یہاں کے ترقیاتی ایشوز ہیں جس کا انہوں نے پہلے بھی ذکر کیا، ان کی یہی تھی کہ ان کو ہم جو ہے حل کرنے کی طرف مشترکہ طور پر جانا چاہتے ہیں، اور آپ سے یہی امید ہے۔ وہ میٹنگ جو تھی میرے اپنے اندازے کے مطابق وہ یہاں کی مقامی جو قیادت ہے، میرے خیال میں ان کی جو ہے ڈسپلن ایشو تھا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ کس طرح کی میٹنگ ہے، کیونکہ جتنا ٹائم مشترکہ میں لگا، اگر زیادہ صرف ہر پارٹی کے ساتھ بھی ملاقات ہوتی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ ٹائم لگتا۔ اچھا جان محمد بلیدی صاحب، آپ نے جو بات کی کہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ آگے بھی ساتھ چلیں گے، ہم نے یہ دیکھا کہ 2013 میں الیکشن میں تو آپ کا الائنس نہیں تھا، لیکن الیکشن کے بعد ایک الائنس بنا، اور اس الائنس کے نتیجے میں مری معاہدہ ہوا اور نیشنل پارٹی کو بلوچستان حکومت میں لیڈ رول ملا۔ تو اس بار جب الیکشن ہو رہے ہیں، نیشنل پارٹی کے ذہن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو لے کر کیا اپروچ ہے؟ کیا آپ لوگ قبل از الیکشن بھی الائنس میں سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں پی ایم ایل این کے ساتھ جا سکتے ہیں، یا پھر وہی 2013 والی سچویشن ہوگی کہ ایک بار انتخابات ہوں گے اور انتخابات کے بعد کوئی ممکنہ اتحاد کی بات ہوگی؟ دیکھیے، مسلم لیگ کی قیادت سے جب ہم اسلام آباد گئے تھے، محترمہ مریم نواز سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی، تو وہاں بالکل یہی بات ہوئی تھی کہ ہم کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں ہماری مشترکہ حکمت عملی بن سکتی ہے، جہاں ہم ایک امیدوار پہ آ سکتے ہیں، تو ہم ضرور کوشش کریں گے۔ بلکہ انہوں نے تو اتحاد کی بات کی تھی کہ ہم اور آپ سب مل کے ایک اتحاد بناتے ہیں۔ تو ہمارا خیال یہ تھا کہ بلوچستان میں نیشنل پارٹی کے ساتھ ساتھ ایک مجموعی طور پر ہم سوچ رہے تھے، کیونکہ پی ڈی ایم میں ہم ساتھ چلے تھے مختلف پارٹیوں کے، تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم وہاں اتحاد کا اعلان کریں تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو ہم نے کہا کہ اس پہ اور ٹائم چاہیے، کیونکہ پشتونخوا کے ساتھ بھی بات کرنی ہوگی، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بھی بات کرنی ہوگی، کیونکہ پی ڈی ایم میں سمجھتا ہوں پہلے تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو قریبی روابط تھے 2013 یا اس سے پہلے نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ کے رہے ہیں، اور جو 13 کے بعد پشتونخوا، نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ایک زیادہ نزدیکی ہوئی، سیاسی معاملات پر، ملکی معاملات پر،
اور اسٹریٹجک ایشو پہ، بلکہ بلوچستان کا جو ایشو تھا اس میں بھی بلوچستان کے ایشو پہ جان محمد بلیدی صاحب آپ سے آگے سوال کروں گا کہ آپ لوگوں کی پرفارمنس کیا رہی، لیکن اس وقت چونکہ اتحاد کی بات ہم کر رہے تھے کہ کن نکات پہ ہو سکتا ہے، تو بظاہر جو مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ پی ایم ایل این اور نیشنل پارٹی کی اگر ہم الائنس کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں کوئٹہ کی سطح تک ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے علاوہ پی ایم ایل این مکران میں وجود نہیں رکھتی، آپ لوگوں کو تھوڑا سا کوئٹہ میں اسٹرگل کر رہے ہیں، تو کوئٹہ کے علاوہ اور ایسے کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ دونوں اتحاد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اتحاد کی بات جب پہلی بار نون سے ہوئی، پھر دوسرے دن ہماری ملاقات تھی مولانا فضل الرحمان سے. صحیح. تو مولانا فضل الرحمان نے بڑی کلیئر بات کی، کیونکہ یہ بات پی ڈی ایم میں بھی تھی، پہلے ایک پی ڈی ایم میں یہ بات رکھی گئی تھی کیوں نہ مشترکہ طور پر انتخابات میں جایا جائے. لیکن مولانا صاحب نے اس پہ وہاں انکار کیا تھا. جب ہماری مولانا صاحب سے میٹنگ ہوئی تو مولانا صاحب نے اس کو زیادہ خوبصورت انداز میں کہا کہ اتحاد مشکل ہے، الائنس. تو انہوں نے کہا کہ سیٹ ٹو سیٹ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو اتحادی جماعتیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جہاں مشترکہ طور پر حکمت عملی بنا سکتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، تو ایک بہتر حکمت عملی ہوگی. تو ہمیں بھی یہ بات مناسب لگی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی ہو، جس طرح مسلم لیگ نون کے پاس کینڈیڈیٹ ضرور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہوں گے. اگر وہ پارٹی اس حوالے سے بات کرنا چاہیے. جان بلیدی صاحب 30 لوگوں کی شمولیت کے بعد 33 اضلاع میں پورے امیدوار ہوں گے، تسلی رکھیں. نہیں، امیدوار تو ہمارے بھی ہر جگہ ہوں گے، یہ تو بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کہاں کس کی پوزیشن بہتر ہے. ان پارٹیوں میں جو پی ڈی ایم میں رہے ہیں یا نیشنل پارٹی، پشتونخوا میں جمعیت علماء اسلام، تو ان کے درمیان، کیونکہ ہمارا اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان اس حوالے سے گفتگو بھی ہوئی ہے، ہمارا بی این پی مینگل کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی ہے. ان معاملات پہ ہم نے ورک آؤٹ بہت کچھ کیا ہے. وہ کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ نچلی سطح پہ یہ باتیں نہیں ہوئی ہے، اوپری سطح پہ ان پہ تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. لیکن ان معاملات کے لیے وقت چاہیے تھا کہ آنے والے وقت میں، کیونکہ اس وقت جب ہماری نون کے ساتھ بات ہوئی تو نون کی لیڈرشپ میں صرف 3 لوگ بلوچستان سے تھے. ابھی تو ماشاءاللہ پورا جو ہے 25 سے زیادہ لوگ، بلکہ 30 سے زیادہ لوگوں نے شمولیت کی ہے، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. ابھی کی مسلم لیگ نون کی پوزیشن اور اس وقت جب ہم لاہور اسلام آباد میں ملے تھے اس وقت کی پوزیشن میں بہت فرق ہے، اور اس کا اثر ہمیں سیاست میں نظر آئے گا. جان بلیدی صاحب، جو مجھے اندازہ ہوتا ہے شارٹلی اور پریسائزلی اگر آپ جواب دیں، ممکنہ طور پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نیشنل پارٹی اور جے یو آئی فے اگر خوزدار میں الائنس کر سکتی ہیں، اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ لسبیلا میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئٹہ سٹی میں ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی سیٹ آپ کی نظر میں ایسی ہے جہاں پر آپ پی ایم ایل این کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہو یا پی ایم ایل این آپ کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہو، تو وہ مینشن کیجئے گا تاکہ پھر میں آپ سے ذرا 2013 سے جو آپ کی 18 تک کی گورنمنٹ تھی اور اس کے جو چیلنجز تھے اور جو الائنس کے چیلنجز تھے اس پر بات کر سکوں. میرے خیال میں آپ نے صحیح کہا، یہی 3 جگہ ہیں جہاں مل کے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. صحیح. اب ذرا آتے ہیں 2013 کی آپ نے بات کی اور میں نے بھی یہ بات کی کہ قربتیں ہمیں نظر آتی ہیں میاں نواز شریف کی اور میر حاصل خان بزنجو مرحوم کی اس وقت، اور پی کے میپ کی. 2013 سے میں جو رومانس پاکستان مسلم لیگ نون اور نیشنل پارٹی کے درمیان تھا وہ آج 10 سال بعد بھی 2023 میں بھی قائم ہے، یا جان محمد بلیدی کو لگتا ہے کہ تھوڑا فرق آیا ہے؟ میرے خیال میں یہ جو ہماری ایک قربت تھی یا آپس میں کام کرنے کا جو نتیجہ نکلا یا ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا، مجھے اندازہ یہ ہے کہ یہ جو رابطہ یا رشتہ تھا یہ زیادہ مضبوط ہو گیا ہے اور زیادہ مستحکم ہوا ہے اور ایک دوسرے پر اعتماد بھی بڑھ گیا ہے.